ذالک یہ، ذالک اسم اشارہ ہے، اور یہاں سے مراد رسولوں کا بھیجا جانا، کتابوں کا نازل ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یہ اس لیے ہے، یعنی رسولوں کا بھیجا جانا اور کتابوں کا نازل ہونا، علم کے نام یکن تھا، ربو کا تیرا رب، مہلک القری ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون اور اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، غافل ہوں۔ یعنی ہم نے رسولوں کو مبعوث فرما کر اور کتابوں کو نازل کر کے حجت کو تمام کر دیا ہے، تمام جنوں پر، تمام انسانوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، غافل ہوں۔ اللہ تعالیٰ اچانک لوگوں کو نہیں پکڑتا کہ رسول نہ آیا ہو، پیغام نہ پہنچایا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے حجت کو تمام کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، پھر اگر کوئی نہ مانے تو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے اور کتاب کو نازل کرنے کے ذریعے حجت کو قائم کرتے ہیں، پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے اللہ امتوں کے عذر کو ختم کرتا ہے۔ جس بھی امت پر عذاب آیا وہ حجت کے تمام کرنے کے بعد آیا، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کسی قوم کو ظلم کے ساتھ اور اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں ہلاک نہیں کرتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍ اور واسطے ہر ایک کے، درجات درجات ہیں، مما اس میں سے جو عملوا انہوں نے عمل کیے، اور سب لوگوں کے ان کے اعمال کی وجہ سے درجے ہیں، یعنی ہر شخص کا اس کے عمل کے مطابق درجہ ہوگا۔ جو شخص اطاعت اور نافرمانی کے مطابق عمل کرتا ہے اس کے عمل کے مطابق اس کے درجات ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا کرے گا، اور کچھ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی پر مبنی عمل کرتے ہیں، ان کو ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ نچلے درجے عطا کرے گا۔ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے۔ دنیا میں بھی لوگوں کے اسٹیٹس ہیں، درجات ہیں، اور بہت سارے لوگ اسٹیٹس کانشیس بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اونچے سے اونچا مرتبہ اس دنیا میں بھی عطا کرے، ہم پڑھ لکھ کر یہ درجہ حاصل کر لیں، یہ جاب حاصل کر لیں، اور اتنے زیادہ اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے محنت بھی بہت کرتے ہیں اسی اسٹیٹس کو پانے کے لیے، اس درجے کو پانے کے لیے۔ تو آخرت میں بھی درجات محنتوں کے ساتھ ہی ملیں گے، ہر شخص جو عمل کرے گا اس کے مطابق ہی اس کا درجہ ہوگا۔ وما ربک اور نہیں تیرا رب بغافل غافل عما یعملون اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل سے بے خبر نہیں ہے، وہ قیامت کے دن ان اعمال کے مطابق بدلہ دے گا، کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کسی کے بھی عمل سے، ہر شخص کے عمل کو خوب اچھے سے جانتا ہے اور اسی لیے اسی کے مطابق بدلہ بھی دے گا۔ وَرَبُّكَ اور تیرا رب الغنی بے نیاز ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، اور آپ کا پروردگار بے پرواہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، نہ ان کی عبادت کا محتاج ہے، نہ ان کا ایمان اسے نفع پہنچاتا ہے، لیکن اس کمال بے نیازی کے باوجود وہ اپنے بندوں پر
رحم کرنے والا ہے، ذو الرحمہ. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے دین کی خدمت لے رہا ہے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں. اس نے انتہائی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی ہے. آپ دیکھیں تو ہم سب کی ہدایت کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں. یہ اس کی رحمت ہے، مہربانی ہے. اور اس ہدایت پر عمل کر کے ہم عذاب سے خود کو بچا سکتے ہیں اور بلند درجات حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. پھر اس کے مہربان ہونے کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا. بندوں کے گناہوں کے باوجود بھی اسے موقع دیتا رہتا ہے. ہمارے قصور کو معاف پر معاف کرتا چلا جاتا ہے، ورنہ ہمارے گناہ ہمیں ہلاک کر دیں. اگر آپ ایک گناہ بھی کرتے ہیں تو سوچیں کس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی، جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے. اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس جرم کی پاداش میں اس انسان کی ہلاکت لازمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذو الرحمہ ہے، وہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کرتا جاتا ہے. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تم سب کو لے جائے، ویستخلف، اور پیچھے لائے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے. اور جب تم اس کی حکم کی مخالفت کرو وہ تمہیں لے جائے. ان یشاء یذہبکم، تم نافرمانی کرو وہ تمہیں لے جائے گا. ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور پیچھے لائے گا تمہارے بعد جس کو چاہے گا، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے گا لے آئے گا. اور وہ تم سے اچھے ہوں گے، تم جیسے نہیں ہوں گے. کما، جیسا کہ، انشأکم، اس نے اٹھایا تم کو، من ذریتی، نسل سے، او من آخرین، دوسری قوم کی، جیسا اس نے تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا. تم بھی تو کسی کے بعد آئے ہو. اگر تم نافرمانی کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے، تو اللہ تم کو بھی لے جائے گا. پھر تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے گا تمہارا جانشی بنا دے گا، یعنی دوسرے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا جو اس کی اطاعت کے مطابق عمل کریں گے. یعنی وہ تم سے اچھے ہوں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، جیسا کہ اس نے تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ بے نیاز ہے، لیکن پھر بھی گناہ گار لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے. یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہدایت کا سامان کرتا رہتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تم سب کو لے جائے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے. اشارہ اہل مکہ کی طرف بھی ہے کہ اگر تم اس پیغمبر کو نہیں مانتے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے، تم سے اچھے ہوں گے. سورہ نساء آیت نمبر 133 میں ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں، اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے. اس لیے یہاں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی تمہارا فائدہ ہے. تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی. پھر فرمایا انما توعدون لآت، بے شک جو وعدہ تم کیے جاتے ہو البتہ آنے والا ہے. اس وعدے سے مراد قیامت اور اس کے احوال ہیں. احوال کسے کہتے ہیں؟ کیفیتوں کو، حالات کو. بے شک جو وعدہ تم کیے جاتے ہو البتہ آنے والا ہے.
تو وعدے سے مراد یہاں پر قیامت ہے اور اس کے احوال ہیں، یعنی حالات ہیں، کیفیتیں ہیں. اور یہاں اس بات کا آنا اس لیے ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، بعث بعد الموت نہیں ہوگا، ان کی تردید کی جائے، ان کی اس بات کو رد کیا جائے، یہ کہہ کر انما توعدون لآت، بے شک جو وعدہ تم کیے جاتے ہو یعنی قیامت کا وعدہ البتہ آنے والا ہے. وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے. بمعجزین کا جو لفظ ہے عین جیم زا سے ہے، کسی چیز کے حصول سے قاصر رہنا، پیچھے رہ جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں تم عاجز کرنے والے. کس کو؟ اللہ کو. مطلب یہ ہے کہ تم اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، وہ تمہیں پکڑنے پر قادر ہے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. وما انتم بمعجزین. قل کہہ دیجئے یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی، بے شک میں بھی عاملون، عمل کرنے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. یہ سخت وعید ہے اور شدید ڈانٹ ہے تمام نہ ماننے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، یعنی اپنی حالت پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. یعنی اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہدایت پر ہو تو تم اپنے طریقے پر عمل کرو اور میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کیے جاتا ہوں. فسوف تعلمون، پس انقریب تم جان لوگے، من، کون، تکونو ہے، لہو، اس کے لیے، عاقبت الدار، آخرت کا یعنی اچھا گھر. یہاں عاقبہ کا جو لفظ ہے عقب سے ہے، ہر چیز کا آخر یا انجام. ویسے عقب کسے کہتے ہیں؟ ایڑی کو. پاؤں کا جو آخری حصہ ہے یا پچھلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں. تو ہر چیز کا آخر یا انجام. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تکون لہو عاقبت الدار، تم ان قریب جان لوگے وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوتا ہے. تو برے لوگ جب برے عمل کریں گے تو ان کو برا انجام ملے گا، اور جو اچھے لوگ ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، ان کا اچھا انجام ہوگا. انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، نہیں فلا پاتے ظالم. یہاں پر الظالمون سے مراد مشرکون ہیں. ٹھیک ہے، ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. یہ بات طے شدہ ہے، مانی ہوئی ہے کہ ظالم لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، نہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. دنیا میں اگر وقتی طور پر ان کو ڈھیل ملی ہوئی بھی ہے لیکن آخر کار ان کی پکڑ آتی ہے، اللہ ان کو پکڑے گا. ہر شخص اللہ کی طرف سے ملی ہوئی مہلت کو جیتا ہے، اچھا کرنے والا بھی اور برا کرنے والا بھی. اچھا کرنے والا اگر کہیں پھسلنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے، لیکن برا کرنے والا اگر برائی پر برائی کرتا اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے. اب اس ڈھیل کو کیا سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اس لیے میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر اس کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ اس کو پکڑتا ہے. تو ظالموں کو دیکھ کر اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، استقامت کے ساتھ دین اسلام پر چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کو آس پاس یہ چیز فیل ہوگی کہ
ہم ٹھیک راستے پر ہیں پھر بھی ہماری زندگیوں میں اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے دکھ ہیں، اتنے غم ہیں، اتنی آزمائشیں ہیں، اور جو غلط کار لوگ ہیں ان کے تو سر میں بھی درد نہیں ہوتا. تو ایسا کیوں ہے؟ تو ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص برا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو اللہ کی طرف سے ریمائنڈر نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے. تو کیا یہ ڈھیل ملی ہی رہے گی؟ ایسا نہیں ہے، پکڑ آئے گی. اور آپ کو پتہ پکڑ کب آتی ہے؟ جب انسان گناہوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر پکڑ آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کو بڑی والی سزا دینی ہوتی ہے. لیکن مومنین کی فوراً رسی اللہ کھینچ لیتا ہے. یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم جہاں غلط ہونے جا رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں ہونے نہیں دیتا، اللہ ہمیں بچا لیتا ہے، ہمیں روک دیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم غلط راستے پر جائیں. کبھی آپ نے اس چیز کو فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ ہی روک دیے ہوں، پیر ہی روک دیے ہوں، آپ اس غلط چیز کو کرنے جانے والے ہوں، آپ نے پورا ارادہ کر لیا، لیکن چونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اللہ آپ کو بچا لیتا ہے، اور اس بات کا احساس بھی دلاتا ہے بعد میں کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا. اگر آپ یہ غلط کام کر جاتے تو ایک گلٹ جو آپ کے اندر پیدا ہوتا، پھر وہ آپ کو جینے نہیں دیتا، اور اس وقت اتنا شکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بچا لیا. تو بہت اہم آیت کے ساتھ ہم آج اپنا یہ لیسن یہاں روکتے ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، اس لیسن کو ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا
وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. جو یہاں بات ہو رہی ہے فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، مراد قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلد ہی قیامت آنے والی ہے اور جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا گھر کس کو ملنے والا ہے، اچھا انجام کس کا ہونے والا ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کرنے والے ہوں، اور ایسے نیک عمل جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہوں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اتنی آیات واضح ہیں. اس لیسن کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.